اور دین کے راستے میں خاص طور پہ صبر یوں کریں کہ دیکھنے والے بھی جو ہیں وہ امپریس ہوں کہ بھئی کس کاز کے لیے صبر کر رہے ہیں، واقعی ان کے دلوں میں بھی دین کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو. تو وہ کیسے ہوگا کہ دین کے راستے کی مشکلات دیکھ کر یہ تماشا نہیں بنانا اپنا کہ مجھے تو اتنی مشکلات اٹھانی پڑیں. اب آپ نے جتنا بھی کورس کیا صبر کے بغیر تو نہیں کیا. اب جب صبر کر لیا تو صبر کا خوبصورت صبر کیا ہوا کہ آپ نے مکمل کر لیا اس کو، اور اب آپ اللہ کی نعمت اس کو سمجھ کر آگے اظہار کریں گی کہ اللہ نے کروا دیا. آپ یہ کہیں گے کہ ہاں محنت کرنی پڑی الحمدللہ، پروجیکٹس ہیں، آپ کہیں گے کہ ہاں ہم نکل کر گئے الحمدللہ، مسکین اور غریبوں کا خیال کرنے کا موقع ملا. یہ ہے نا اللہ کا شکر. صبر اور شکر ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور برا صبر کیا ہوگا؟ کسی نے پوچھا کہ اچھا تم نے کورس کیا؟ میرا بھی دل کر رہا ہے. کہتی بہن مت پوچھو، وہ ترجمہ تو یاد نہیں. یہ دیکھ رہی ہو یہ آنکھوں کے نیچے سرکلز پڑ گئے، دیکھ رہی ہو نا تم، جاگ جاگ کر یہ حال ہوا. پتہ ہے میرا بلڈ پریشر بڑھ گیا. اور جو لڑائیاں بس وہ تو پوچھو ہی مت، جو مشکلات ہوئیں، جو اتنے گھر میں پرابلمز ہوئے، میں بس تم کو کیا بتاؤں. بس کر لیا، اللہ کا شکر ہے. یہ طریقہ ہوگا. پروجیکٹس اس کا تو حال مت پوچھو. وہ تو ہم کو یتیم خانوں میں لے جاتے ہیں، وہ تو اسپتالوں میں ہم کو لے جاتے ہیں، وہ تو جیل لے جا رہے تھے ہم کو. بس سوچ لو، اچھا سوچ لو کرنے سے پہلے. بس ہم نے تو کر لیا، بہت صبر سے، اللہ کا شکر ہے. یہ طریقہ کیا ہوگا بتائیے؟ کوئی متاثر ہوگا ایسے صبر سے؟ اگر یہ شکوہ نہیں تو پھر شکوہ کہتے کس کو ہیں؟ تو صبر کرنا ہے خوبصورت کہ اگلے راغب ہوں دین کی طرف، بیزار نہ ہوں کہ اوف اللہ ایسا صبر میں نہیں کر سکتی. یہ بتانا پھر آنکھوں میں چمک آئے کہ دیکھو میں نے تو بہت صبر سے کر لیا، تم نہیں کر سکتی، تم میں اتنا صبر نہیں ہے کہ تم کر جاؤ یہ چیز. اب یہ کوئی صبر ہوا؟ صبر کا اظہار بھی کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے کہ اگلا اٹریکٹ ہو اس کام کی طرف کہ واہ ہم بھی کریں گے یہ کام. تو جتنا آخرت پر پختہ یقین ہوگا اتنا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنے صبر پہ مزہ آئے گا. آپ کو صبر بڑا مزے کا لگے گا. حالانکہ صبر ہوتا بڑا کڑوا ہے، لیکن جب کر جائیں تو بڑا اچھا لگتا ہے. جب ہو رہا ہوتا ہے تو بہت برا لگتا ہے. جیسے ایگزام سے آپ لوگوں کا آئیڈیا ہوگا، ایگزام میں کتنا صبر ہم کرتے تھے نا، کیسے پڑھتے تھے بیٹھ کے. اور جب بعد میں رزلٹ اچھا آتا تھا تو ہم کتنا ڈسکس کرتے تھے، یوں پڑھا میں تو یوں پڑھا. اور یہ صبر والے جنت میں جائیں گے. اور کیا کام ہوگا جنت میں سوائے اس کے کہ ڈسکشنز کریں. سورہ طور میں ہم پڑھ آئے ہیں ان کا انا کننا فی اہلنا مشفقین، ہم تو گھر والوں میں بڑے ڈر ڈر کے زندگیاں گزارتے تھے، ہم نے یوں کیا. ساری وہاں باتیں کیجیے گا بیٹھ کے انشاءاللہ تعالیٰ. فی الحال صبر کریں اور خوبصورت صبر کریں، ایسا صبر کہ جو انوائٹ کرنے والا صبر ہو، اتنا حسین صبر. اب آپ دیکھیے صبر کا ذکر اور ساتھ ساتھ پھر آخرت کا. انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ اس کو دور سمجھ رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ صبر کا صلہ بہت پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت دور ہے آخرت یا حساب کتاب. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم تو بالکل قریب دیکھ رہے ہیں. ہم نے پڑھا تھا پیچھے کَلَمْحِ الْبَصَرِ، کتنی دور ہے ساتھ، کتنی دور ہے وہ آخرت کی گھڑی، پلک جھپکنے کی دیر ہے. اللہ تعالیٰ تو اس کو اتنا قریب دیکھ رہا ہے. اور قیامت کو قریب محسوس کرنے کے فائدے بہت ہیں. اس وقت اگر ایک فرشتہ اناؤنس کر دے کہ 30 اپریل کو قیامت آ رہی ہے، ہم بالکل درست ہو جائیں گے. ہم تو پہاڑ اٹھا لیں اپنے اوپر صبر کے، اتنے ہم اچھے ہو جائیں. جتنا قیامت کو قریب محسوس کریں گی اتنا صبر اور نیک عمل کرنا آسان ہوگا. قرآن سے جتنا قریب ہوں گے قیامت اتنی قریب لگے گی، اللہ اتنا قریب لگے گا. قرآن سے جتنا دور ہٹیں گے اتنی قیامت دور لگے گی، اتنا اللہ دور لگے گا. کہیں گے اچھا اچھا دیکھتے ہیں. صحابہ کا تو معاملہ یہ تھا، اگر ہوا بھی تیز چلتی تھی مسجدوں کی طرف دوڑتے تھے، ڈر جاتے تھے قیامت آنے والی ہے. اس قدر ان کے اعصاب پر گرفت تھی قیامت کی کہ کب آ جائے. تو فرمایا کہ وہ تو بالکل قریب ہے، آ جائے گی. اور اس دن کا حال بیان کیا، یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے. مہل تیل کی تلچھٹ کو بھی کہتے ہیں، پگھلے ہوئے تانبے کو بھی کہتے ہیں، اس چاندی کو بھی کہتے ہیں جس میں سرخی ہوتی ہے. کئی معنی آپ کو مہل کے ملیں گے، وہ سب درست ہیں. تو ایسا آسمان ہو جائے گا، گریوٹی ختم ہو جائے گی کیا پتہ. اور
پہاڑ بھی کیسے ہو جائیں گے؟ اہن کی طرح، عین ہا نون، دھنکی ہوئی روئی یا اون کو کہتے ہیں، بالکل باریک صفوف کی طرح، پاؤڈر کی طرح ہو جائیں گے. اور پہاڑ جو ہیں یہ ایک رنگ کے تو ہیں بھی نہیں دنیا میں، بعض سفید ہیں، بعض کالے ہیں، بعض میں سرخی ہے، تو لگے گا رنگ برنگ کی اون ہے جیسے کہ جو فضا کے اندر گردش کر رہی ہے. اور اس دن نہ صرف یہ سارے ہم دیکھ رہے ہیں جو کشش ثقل، دنیا کی کشش ختم ہو جائے گی، ایسا لگ رہا ہے کہ رشتوں کی کشش بھی ختم ہو جائے گی. کتنے پرکشش ہیں یہ رشتے آج، اور کشش اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بعض دفعہ اللہ سے کھینچ کر یہ رشتے لے جاتے ہیں، اپنا ہمیں گرویدہ بنا لیتے ہیں. اب ان رشتوں کا بھی ذکر کیا گیا، وہ بھی سارے بندھن کٹ جائیں گے. لا انصابہ بینہم، سورہ مومنون میں پڑھا، تو کوئی رشتہ نہیں، کوئی نسب نہیں. ایک قیامت کی قینچی اور سور کا پھونکا جانا سب رشتوں کو کاٹ ڈالے گا. قیامت کی قینچی، سور کی قینچی سب کو کاٹ ڈالے گی، سب رشتے کٹ گئے. ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہیں پوچھے گا. یا تو اس لیے نہ پوچھے کہ بھئی نظر نہیں آ رہے، پتہ ہی نہیں کون کدھر ہے. ایک آپا دھاپی پڑی ہے، یہ بہت بڑی گیدرنگ ہے، تو اس میں لوگ کہتے ہیں کہ اچھا تم بھی تھی، نظر تو نہیں آئیں. یہ بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں کیا ہے، کوئی کسی کو نہ پوچھے گا. یبصرونہم، وہ دکھائے جائیں گے ایک دوسرے کو. اس کے باوجود ایسے طوطا چشم ہو جائیں گے کہ نظر ہی پھیر لیں گے کہ ہے کہیں آ کر مجھ سے کلیم نہ کر لے کوئی. اور یاد رکھیے کہ یہ سارا معاملہ ہے کس کا؟ مجرموں کا. اس لیے کہ سورہ زخرف میں پڑھا تھا ہم نے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، خلیل قریب ترین دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے قیامت کے دن. ایک ایکسیپشن ہے، الا المتقین، سوائے متقیوں کے. متقیوں کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوگا، مجرموں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے گناہ گار، لیکن کسی کی مدد کو کوئی نہیں جائے گا. دنیا میں تو بہت حوصلہ افزائیاں کی تھیں، دنیا میں تو بہت ہی خلوص کا یقین دلایا تھا، اور اتنی زیادہ محبت کی تھی، اتنا رحم کھایا تھا ایک دوسرے پر کہ اللہ سے بڑھ کر رحمان ہو گئے تھے. گناہوں میں مبتلا دیکھتے تھے، منع نہیں کرتے تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کیا کرتے تھے کہ ہائے دل نہ ٹوٹ جائے. اتنا خیال، اتنی محبت. آج پوچھ نہیں رہے ایک دوسرے کو، پوچھ نہیں رہے. آپ دیکھیے کہیں آپ اللہ نہ کرے کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہاں سے ہمارا بھائی یا ہماری بہن یا ہماری کوئی دوست گزر رہی ہو اور ہم کو دیکھتی بھی گزر جائے، ہم کتنا خفا ہوں. ہم کہیں کہ میرا حال دیکھ رہی ہے، میں بیچ سڑک میں کھڑی ہوں، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہے، گاڑی میں لوگ زخمی پڑے ہوئے ہیں، یہ یوں دیکھتی بھی گزر گئی. انسان توقع کرتا ہے کہ مشکل وقت میں کوئی میری مدد کرے گا، یہ کوئی مدد نہیں کرے گا، سب آنکھیں پھیر لیں گے. بلکہ نہ صرف آنکھیں پھیریں گے، اس سے بڑھ کر آپ دیکھیے خون کیسے سفید ہوں گے، کیا نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اس کو کہتے ہیں نفسی نفسی، میری جان، اور بس باقی جائیں جہنم میں، کوئی پرواہ نہیں. یود المجرم، خواہش کرے گا، چاہے گا مجرم، لو یفتدی، کہ فدیے میں دے دیا جائے، یعنی کہ میرے بدلے عذاب میں ڈال دیا جائے. لو یفتدی من عذاب یومئذ، آج فدیے میں دے دیا جائے آج کے عذاب سے. کس کو؟ بھی بنی، بیٹوں کو. اللہ میرے سب بیٹوں کو ڈال دے. کوئی ماں کہہ سکتی ہے؟ بچے بیمار ہوتے ہیں، بچوں کو بخار ہوتا ہے، مائیں گلے لگا لگا کر چوم کے کہتے ہیں کہ ہائے اس کا بخار مجھ کو آ جائے. ہمارا بس چلے اپنے بچوں کو تو ہم انوکولیشن نہ ہونے دیں، ٹیکے نہ لگنے دیں، خود ہی لگوا لیں اپنے. اتنی تکلیف ہوتی ہے اولاد کی تکلیف سے، دل چاہتے ہیں ان کی آزمائشیں مجھ پر آ جائیں، یہ خوش رہیں. دنیا میں تو یہ حال ہے. بہت اچھی چیز ہے محبت کرنا، بے غرضی بہت اچھی چیز ہے، ماں کی محبت بہت پیاری چیز ہے. لیکن اللہ نہ کرے کہ یہ ماں کی محبت جو ہے یہ جہنم تک پہنچا دے، خود ماں کو بھی اور اس کے بچوں کو بھی. تو وہ جنہوں نے اتنی محبت کی کہ اللہ کا حکم ماننا بھی ان کو ناگوار لگا کہ اللہ میرے بچے کو اللہ نے کیوں یہ حکم دیا، میری بچی کو اللہ نے کیوں یہ حکم دیا. خود بھی اللہ کی نافرمانی کی، اولاد نے بھی کی، وہ تو کہیں گے اللہ میرے بیٹوں کو ڈال دے جہنم میں. وصاحبتہ، اور اپنی بیوی کو بھی کہے گا کہ اللہ اس کو بھی ڈال دے جہنم میں. عقل مند بیویاں وہ ہوتی ہیں کہ جو اپنی جنت بناتے ہوئے شوہر کی اطاعت کریں.
بیوقوف بیویاں وہ ہوتی ہیں جو اپنی جہنم بناتے ہوئے شوہر کی اطاعت کریں. شوہر ہے، خدا نہیں ہے. درجہ اتنا نہ بڑھائیں. یا تو اتنی نافرمانی شوہر کی کرتی ہیں کہ جائز بات بھی نہیں مانتی تو جہنم میں جائیں گی، یا اس قدر فرما برداری کرتی ہیں کہ ناجائز باتیں بھی مانتی ہیں تو خود تو بھی جہنم میں جائیں گی. اور وہ شوہر کوئی وفاداری کا مظاہرہ کر رہے، صاف کہہ دے گا اللہ ڈال اس کو جہنم، اس کو خود ہی مزہ آتا تھا میرے ساتھ پارٹیز میں جانے میں، یہ خود ہی بہت شوقین تھی، اس کو خود ہی تیری بات نہیں ماننی تھی، بلا وجہ کا الزام میرے سر کے اوپر لگاتی ہے، اللہ ڈال دے اس کو جہنم میں. وہ اخی ہی، اور اپنے بھائی کو بھی کہے گا اللہ اس کو بھی ڈال دے جہنم میں. آج کل تو ہم کہتے ہیں افو خاندان والے، ہائے بھائی بہن خفا ہو گئے تو کیا ہوگا، میں تو بڑی مجبور ہوں، مجھ کو تو یہ کرنا ہی پڑے گا. اس دن کوئی مجبوری یاد نہ رہے گی، کہیں گے اللہ ڈال اس کو جہنم میں. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور اپنے قریب ترین خاندان کو جس کو پناہ دیا کرتا تھا کہے گا اللہ اس کو بھی ڈال. آج کل تو برادری کا لحاظ ہمیں کھائے جاتا ہے، سارا قرآن اور ساری سنت ایک طرف اور برادری اور خاندان کی رسم رواج فیصلے ایک طرف. اس دن کوئی لائلٹی نہیں ہوگی، اور جن کو راضی کرنے کے لیے اتنا کچھ کیا وہ بچانے بھی نہیں آ رہے. فصیلہ یہ قبیلے سے چھوٹا، خاندان سے بڑا ہوتا ہے. ہم تو قبیلوں کو نہیں سمجھ سکتے نا، جو کاسموپولیٹن شہر ہوتے ہیں اس میں خاندان کوئی پوچھ لیں تو بڑی چیز ہے، قبیلہ کہاں یاد رہتا ہے کسی کو. فصیلہ پنیری کو بھی کہتے ہیں، پنیری کو یا شاخوں کو. مراد ہے کہ جو خاندان سے بڑی چیز، قبیلے سے چھوٹی فصیلہ، اللہ ان کو بھی ڈال. برادری ہم کہتے ہیں عام طور پہ جس کو، ساری برادری کو اللہ جھونک جہنم کے اندر. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جتنے لوگ ہیں دنیا میں اللہ سب کو ڈال دے. ثُمَّ يُنْجِيهِ، اور یہ تدبیر بس اس کو نجات دلا دے. ہم اس خود غرضی کو امیجن نہیں کر سکتے، آج تصور نہیں کر سکتے. ایسا بھی ہوتا ہے تو اتنے خود غرض تو کم از کم ضرور بنے کہ اپنی جنت بچائیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں. کم سے کم اتنے خود غرض تو بنے. دنیا میں نہیں بنیں گے تو آخرت میں تو پھر یہ خود غرضی فائدہ بھی نہ دے گی. لیکن جب وہ یہ مجرم چاہے گا کہ سب کو جہنم میں ڈال کر اس کو بچا لیا جائے، جواب ہوگا کلا، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہونے والا. وہ جو جہنم ہے جس میں تو پڑنے والا ہے اب، وہ کیسی ہے؟ لظا، بھڑکتی آگ ہے. آگ کی لپٹ کو کہتے ہیں شعلے کا بلند ہونا. یہ ہے وہ آگ. انہا لظا، وہ ہے شعلہ. نزاعت، کھینچ لینے والا. نزاع یہ فعال کے وزن پر ہے. نزاع کھینچ لینے والا. کس کو؟ للشوا، جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی. شوا شین واو یا اس کا مادہ ہے. جسم کے وہ حصے کہ جن کے کٹنے سے انسان مر نہیں جاتا، ہاتھ پاؤں، ایکسٹریمٹیز ہم جن کو کہیں نا، ایکسٹریمٹیز ہیں، سر کی کھال. ایسی آگ جو کھینچ لے گی ان ایکسٹریمٹیز کو. نزاعۃ للشوا. اور جو کلا فرمایا، ہرگز نہیں، کیا مطلب؟ ہرگز نہیں ڈالا جائے گا کسی اور کو تمہارے بدلے جہنم میں. اور دوسرے تمہارے جو دماغ میں خیالات ہیں وہ سب غلط ہیں. کوئی کسی کے بدلے فدیہ نہ بنے گا. شعلے میں پڑیں گے، کھینچ لے گا وہ تو ہاتھ پیروں کو، منہ کو اور سر کی کھال کو. اور وہ کیسی ہے وہ جہنم؟ تدعو، پکارتی ہے. سوچیں جہنم کا پکارنا، بلائے گی ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ من ادبر وتولی، جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا، اس کو پکارے گی جہنم، ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ میں ہوں تمہارا ٹھکانہ. مأوا، میں ہوں تمہاری ماوا، تمہاری ماں بھی میں ہوں، تمہاری غم گسار بھی آج تو میں ہی ہوں، میں تمہارا اوڑھنا بچھونا ہوں. پکارتا تو قرآن بھی ہے ہم کو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت پکار پکار کے ہم کو چیزیں بتائیں. ان کی پکار پر تو کان ہی نہیں دھرا تھا دنیا میں. اب چاروں ناچار جہنم کی پکار کو تو قبول کرنا ہی پڑے گا. اب کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ تو یہ تو پکارتی ہے اس کو جس نے کہ پیٹھ پھیری تھی اور منہ موڑ لیا تھا.
اور جب قرآن سے منہ موڑا تھا اور حدیث سے پیٹھ پھیری تھی تو وقت کس میں گزارا؟ کیا مصروفیت تھی؟ وجمع، ہوڈنگ کرتا رہا، چیزیں جمع کر کر کے رکھتا رہا، اتنے جوتے، اتنے کپڑے، اتنے سیٹ، اتنے گھر، اتنا سٹاک، سب جمع کیا۔ فأوعى، اور سینت سینت کے رکھا۔ واو عین یا، یہ لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ابھی، مراد جمع کر کر کے رکھنا۔ نہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ خیرات، نہ صدقہ، نہ یتیموں پہ ترس آیا، نہ مسکینوں مجبوروں کے اوپر۔ سارا وقت چیزیں بنانے میں اور رکھنے میں اور سمیٹنے میں اور دکھانے میں گزر گیا۔ ابھی پڑھا ہے نا ہم نے، اذن واعیہ، سنبھال کر رکھنے والے کان، خوب سنبھال کر رکھا، سارا وقت اسی میں گزر گیا اور ساتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ میں زیادہ افسوس۔ اور یہ مال پر جو بھروسہ انسان اتنا کرتا ہے، اب اس کی بیماری بتائی جا رہی ہے۔ یہ کیوں آخر اس قدر اس نے مال سے محبت کی؟ اب ذرا ریورس آپ لگائیں، جب مال سے محبت کی، اوعا سے الٹا چلیں، جمع فاوعا، جمع کیا اور مال سے محبت کی، تو ظاہر قرآن اور حدیث کے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں تھا۔ قرآن حدیث سے منہ موڑا، وہ تو پھر جہنم میں جو ہے وہ اس کا ٹھکانہ تو پھر بن ہی گیا، کہاں سے ہدایت ملے گی؟ تو یہ تو ہماری اپنی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں۔ اور جب یہ سارے اس نے کام کیے، قرآن حدیث سے تو کٹ گیا، اللہ سے تو کٹ گیا، سارا توکل، سارا بھروسہ دولت کے اوپر ہو گیا، مادے پر ہو گیا، مٹیریل پر ہو گیا، تب تو گھبراہٹ ہو، جتنا ٹینشن ہو وہ کم ہے۔ اور کچھ تھوڑا سا گھبرانا یہ انسان کی فطرت کے اندر بھی تھوڑا سا موجود ہے۔ فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان تھوڑا دلا پیدا کیا گیا ہے۔ ہلو، ہا لام عین مادہ ہے اس کا، گھبرا جانے والا، کم ہمت، کمزور ارادے والا۔ خلق کا لفظ بڑا اہم ہے، یہ نہیں کہا کہ انسان خود ایسا بن گیا، بلکہ فرمایا بنایا گیا۔ اس کی طبیعت میں اور اس کی جبلت کے اندر کچھ یہ چیز موجود ہے، کچھ کم ہمتی۔ ہلو یہ فعول کے وزن پر ہے، بہت ہی گھبرانے والا۔ اللہ تعالی ہمیں انفارم کر رہا ہے کہ وہ پرفیکٹ کریچر نہیں ہے انسان۔ اللہ نے بتا دیا ہم کو کہ اے انسان تو پرفیکٹ نہیں ہے، پرفیکٹ تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ کتنے مقامات پہ ہم نے پڑھا خلق الانسان من عجل، انسان تو جلد بازی سے پیدا کیا گیا، اور خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور بنایا گیا۔ یہاں فرمائے ان الانسان خلق ہلوعا، گھبرانے والا بنایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بتائی ہم کو ہماری کمزوریاں؟ بتائیے ذرا جی شبانو۔ کمزوریوں پہ قابو پائیں، فوکس کریں کمزوریوں پہ۔ دیکھیے ایک دفعہ اگر مجھے پتہ ہو، آپ کو پتہ ہو کہ میرے اندر یہ مسئلے ہیں، اس سے کیا ہوگا کہ عاجزی پیدا ہوتی ہے، جھکتا ہے انسان۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دوسروں کے اندر کمزوری دیکھتا ہے تو اس کے اندر ٹالرنس پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی مس پرفیکٹ بن کر بیٹھ جائے، وہ تو کسی کو برداشت نہ کر سکے۔ تو یہ اپنے بارے میں بہت زیادہ خوش فہمی یا خوش گمانی جو ہوتی ہے، پھر یہ دوسروں کی کمزوریوں کے لیے انسان کو صبر نہیں کرنے دیتی۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھ میں ویکنس ہے، وہ ٹالرنٹ ہوتے ہیں، دوسروں کی کمزوری دیکھ کر نفرت کی لہر یا ریجیکشن کی لہر نہیں آتی ان کے اندر۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب معلوم ہے کہ ہماری جبلت میں یہ کمزوریاں ہیں، جلد بازی بھی ہے، صبر کرنا مشکل ہے، ہلو ہے، گھبرا جاتے ہیں، اور ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ بھئی انہوں نے قابو پا لیا ہے ان کمزوریوں کے اوپر، اپنا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اچھے ہو جائیں، تو انسان گائیڈنس کا محتاج ہے کہ بھئی آخر ہم کیسے ٹھیک کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ تو قرآن کی طرف تو پھر وہ رجوع کرے گا اپنی کمزوریاں دور کرنے کے لیے۔ ہلو، اس کے بارے میں بھی علماء نے کافی بات کی ہے، کہتے ہیں یہ دل کی بیماری ہے دراصل ہلو، انگزائٹی، بہت زیادہ انگزائٹی کا شکار رہنا، اس میں نروز جو ہے نا انسان کی بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ انگزائٹی یہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہے شبہات، ڈاؤٹس، اور ایک ہے شہوات،
بہت زیادہ خواہشات کا پیدا ہونا. اب اس کا جو طریقہ ہوگا ایسے شخص کا جس میں انگزائٹی بہت ہے اور جو بڑا مال سمیٹ سمیٹ کے رکھتا ہے اور شک بھی بہت ہیں اس کے دل میں، قیامت پہ شک، اللہ کے وجود پہ شک، نیکی بدی کے ڈیفینیشن پر شک، تو یہ شک جو ہیں اس کو دین سے دور اور خواہشات سے قریب کرنے والی چیزیں. خواہشات پوری کرنے کے لیے بہرحال دولت چاہیے. تو دیکھیے نا، جمع فاوعى، جمع کرتا ہے اور سمیٹ سمیٹ کے رکھتا ہے دولت کو. اب جو ہلوعہ ہوگا اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے، ایکسٹریمسٹ ہوگا. اذا مسہ الشر، جب مصیبت آتی ہے، جزوعا، گھبرا اٹھتا ہے، جزا فضا شروع کر دی، ہائے وا ویلا، ایک کو پکڑ پکڑ کر بتانا، ہے یہ ہو گیا، ہے وہ ہو گیا. ایکسٹریم ایٹیٹیوڈ، ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتا ہے، ہاتھوں سے نکلا جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اور جب اس کو خیر آتی ہے اس کے پاس، منوعا، بخل کرنے لگتا ہے، کسی کو نہیں دیتا. تو ہر وقت ڈر، ہر وقت پریشانی کا شکار. کچھ پاس نہیں ہوتا تو پریشان کہ جمع کیسے کر لوں، جمع ہو جاتا ہے تو پریشان ہوتا ہے کہیں چھن نہ جائے، ہے کسی کو پتہ نہ چل جائے میرے پاس اتنا پیسہ ہے، اللہ کوئی مانگنے نہ آ جائے. اتنی تکلیف دہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، کسی طرح خوش نہیں، نہ صبر کی توفیق ملتی ہے نہ شکر کی توفیق ملتی ہے. نعمتیں چھنتی ہیں تو اپسیٹ، نعمتیں ملتی ہیں تو بھی اپسیٹ، دونوں طرح اپسیٹ رہتا ہے. سوائے کس کے؟ کون ہلو سے بچ سکتا ہے؟ الا المصلین، مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو کہ نماز پڑھنے والے ہیں. وہ ہیں جو کہ دراصل ہلو کے مرض سے بچ سکتے ہیں. اب جب بتا دیا ہم کو کہ دیکھو سب کے اندر ہلو موجود ہے، کوئی اپنے آپ کو ہلو سے بے نیاز نہ سمجھے، سب کے اندر یہ پرابلم ہے. اس کا علاج اب آگے بتایا جا رہا ہے اور لمبی فہرست آ رہی ہے الذین والذین والذین کے ساتھ. سورہ فرقان کے آخر میں بھی ہم نے والذین کی ایک لسٹ پڑھی تھی، سورہ مومنون کے بھی شروع اور آخر میں والذین کی ایک لسٹ ہم نے پڑھی تھی. یہ اللہ کے نیک بندے. تو علاج کیا ہوگا؟ نماز پڑھو. اور کیسے نماز؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، دوام اختیار کرتے ہیں نماز میں. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا گیا کہ اس سے کیا مراد ہے دائمون سے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو پابندی سے نمازیں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، مراد یہ ہے جو اول سے آخر نماز تک اپنی نماز کی طرف متوجہ رہتے ہیں. اس لیے اب دیکھیے صلوات تو نہیں لکھا، صلات، اپنی نماز میں دوام. جب اللہ اکبر کہتے ہیں پھر جو اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ان کی توجہ نماز کی طرف رہتی ہے. اور یہی ہمارا مسئلہ ہے، یہی نہیں ہم سے ہوتا، اسی لیے ہم کو ہلو سے نجات نہیں ملتی. جب نماز جا نماز پر بھی ساری دنیا کی پریشانیاں لے کر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو نماز کہاں ریلیکس کرتی ہے ہم کو؟ کون یہاں بتائیے ایسا جو کہے کہ نہیں نماز میں تو مجھے کسی چیز کا خیال ہی نہیں آتا؟ یہی ایشو ہے ہمارا، اسی لیے نماز ہم کو کیور نہیں کر رہی، ایبزارب نہیں ہو رہی ہمارے سسٹم کے اندر، دوام جو نہیں ہے. بہت دیکھیں ہم سب پلیز دعا کریں اس وقت کہ اللہ میری نماز کو ایسا بنا دے جس میں کہ دوام ہو، کہ شروع سے آخر تک بس اللہ میں ریلیکس کر کے کنسنٹریٹ کروں. اس کے لیے طریقے انسان سوچتا رہتا ہے کہ اچھا کیا کریں. یوں سوچے کہ نہ کوئی ماضی ہے نہ کوئی مستقبل، لیو فار دا مومنٹ نہیں کہا جاتا، بس اس وقت کے لیے جو انسان اپنے آپ کو تیار کر لے. اس دن کسی خاتون سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے بڑی دلچسپ کچھ باتیں بتائیں. وہ کہہ لیں کہ آج کل جو نفسیات کی بات ہو رہی ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو خوش لوگ ہوتے ہیں، وہ خوش رہنے والے، اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے ماحول میں رہتے ہیں، وہ نہ آگے کا سوچ رہے ہوتے ہیں نہ پیچھے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ اس مومنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں. وہ چیزوں کو یعنی کہ آبزرو کریں گے اور وہ چیزوں کو نوٹ کریں گے اور اس کے مطابق پھر وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اپنے ماحول سے بے نیاز ہیں، آپ آبزرو نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ یا تو ماضی کا سوچ رہے ہیں یا کوئی مستقبل کی فکر ہے آپ کو. تو یہ واقعی ایک بات سمجھ میں آئی کہ کیوں نہ ہم اس چیز کو پھر نماز پر اپلائی کریں کہ نہ ماضی کا سوچیں نہ مستقبل کا سوچیں، تاکہ نماز ہم کو خوشی دے.
ہم یہ نوٹ کریں میرے ہاتھ اچھے بندھے ہیں، اچھا میں کیا بول رہی ہوں، میں اپنے رب کے بارے میں سوچ رہی ہوں، ہم یہ سوچیں، اللہ کرے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو جائے. خشوع کے ساتھ اور دوام کے ساتھ نماز پڑھیں. اور حلوع دور کرنے کا طریقہ والذین فی اموالہم حق معلوم، جن کے مالوں کے اندر ایک معلوم حق ہوتا ہے. کس کے لیے؟ للسائل والمحروم، سائل کے لیے اور محروم کے لیے. مانگنے والا اور جو محروم ہے دونوں. دیکھیے جو محتاج ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک محتاج وہ ہوتے ہیں جو کہ سوال کرتے ہیں، اور ہم جانتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں باجی یہ دے دیں، اس کی ضرورت. تو سوال کرنے والے کو اپنے مالوں میں سے وہ مال دیتے ہیں. اور محروم دیکھ رہے ہیں سفید پوش، وہ سوال نہیں کر رہے، ان کی عزت نفس ہے، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن وہ سرتاپا سوال ہیں، حال حلیے شکل سے لگ رہے ہیں کہ یہ محتاج ہیں، تو اپنے مالوں میں سے نکال کر ان کو دیتے ہیں. حق کا لفظ آپ دیکھیے کتنا امپورٹنٹ ہے. کوئی قانونی حق نہیں ہے یہ. اسلام کے دو معاشی نظام ہیں، دراصل دو اسلام کے سسٹمز ہیں، ایک قانونی ہے اور ایک اخلاقی ہے. قانونی طور پہ تو زکوٰۃ لی جائے گی، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ اور خیرات وہ مورلی obliged فیل کرتے ہیں، اپنا اخلاقی فرض سمجھتے ہیں غریبوں کی مدد کرنا. ان کا دل نہیں مانتا کہ یہ ضرورت مند میرے پاس آیا ہے اور میں خالی ہاتھ اس کو لوٹا دوں، کچھ نہ کچھ رکھ دیتے ہیں اس کے ہاتھ پر. اور یہ کرنا چاہیے، ان کو حق ہونا چاہیے. یہ ہمارے مالوں کے اندر ایک سمجھے مورل obligation ہے. تو اس طرح اپنے مال خرچ کرتے ہیں. تو کیا ہوں گے ایسے نماز پڑھنے والے اور ایسی زکوٰۃ دینے والے؟ یہ تو سمجھیں کہ یہ حلوع کی بیماری سے نجات حاصل کر لیں گے. اب دیکھیے انسان کی زندگی کے لیے دو چیزیں وائٹل ہیں نا، ہارٹ اور لنگ، دل اور پھیپھڑے. تو یہ نماز اور زکوٰۃ یہی سمجھیں، یہ ہارٹ لنگ سسٹم ہے ہمارا. نماز جو ہے یہ دین کا دل ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ دین کے پھیپھڑے سمجھ لیجئے ہماری دینی زندگی کے لیے. یہ ہارٹ اور لنگ، ان دونوں کا خیال جس نے رکھ لیا انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور اللہ کے ہاں کامیاب ہوں گے. اور یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہ اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ ہاں واقعی وہ آخرت کو مان رہے ہیں. والذین یصدقون بیوم الدین، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ. تصدیق کر دی ہے قول اور عمل سے کہ ہاں ہم واقعی آخرت کو ایسے مانتے ہیں جیسے کہ ماننے کا حق ہے. اتنا کام کر رہے ہیں، نماز اتنی اچھی پڑھی اور زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ خیرات کیا اور آخرت کو مانا، پھر کیا معاملہ ہے ان کا؟ کیا اب یہ بالکل کمپلیسنٹ ہو گئے؟ کیا ہولیہ دن داؤ بن گئے؟ کیا اس قدر یہ اپنے آپ کو پسند کرنے لگ گئے؟ نہیں. والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربہم غیر مأمون، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے کہ کوئی بے خوف ہو. یہ کتنی دلچسپ بات ہے. اتنی نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہی رہتے ہیں. اور یہ وہی کر سکتا ہے کہ جو آخرت کو سمجھتا ہو، جس نے کہ قرآن کے ذریعے سے آخرت کو سمجھا ہو کہ کتنا سخت وہ دن ہوگا. ورنہ اگر اللہ کے بارے میں کوئی خود ساختہ تصور بنا لیا، کوئی سیلف کریٹڈ امیج اگر بنا لیا اللہ کے بارے میں، تو گناہوں پر گناہ کرے گا، مطمئن رہے گا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نماز نہ پڑھنے پر جہنم میں ڈال دے. ہو ہی نہیں سکتا کہ وضو نہ کرنے پر یا چوری کرنے پہ اللہ جہنم میں ڈال دے. یقین ہوگا کہ اللہ تو ضرور جنت میں داخل کرے گا. تو وہ تو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. ان کے بارے میں یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گناہ کرتے ہیں اور پھر اللہ سے ڈرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، نیکیاں کر کے ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوئیں کہ نہیں ہوئیں. صحابہ کہا کرتے تھے لوگوں سے، اپنے زمانے کے لوگوں سے، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، وہ کہتے تھے کہ تم لوگ گناہ کر کے اتنا نہیں ڈرتے جتنا کہ لوگ نیکیاں کر کے ڈرا کرتے تھے. ابو بکر کتنا روتے تھے، عمر کتنا رویا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، نیکیوں کے باوجود روتے تھے. تو یہ بھی سمجھے کہ دل کی سختی ہے کہ نیکی کر کر یقین ہو جانا کہ قبول ہو گئی.
اور گناہ کر کے یقین ہو جانا کہ معاف کر دیا گیا. تو اللہ سے ڈرنا، آخرت پر یقین رکھنا اور پھر عمل کرنا. علم آخرت بھی ہونا چاہیے اور خوف آخرت بھی ہونا چاہیے. خوف